قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم ایک بہت معتبر ہستی کے ایمان کی بابت سیکھیں گے۔ ایلیا، جوشیلا ایماندار، ایلائجا a zealous believer، جو جوش سے بھرا ہے، جس کا ایمان پرجوش ہے، جس کے رویے پرجوش ہیں، zealous ہے، غیرت والا ہے، اس کے اندر ایمان آگ کے شعلوں کی طرح بھڑکتا رہتا ہے، اس کے اندر تڑپ ہے ایمان اور اس کے عمل کی بابت، خدا اور اس کی قدرت کی بابت، خدا اور اس کے نام کی غیرت کی بابت اس کے اندر تڑپ ہے، جوش ہے، ولولہ ہے، جذبہ ہے، زیل ہے اس کے اندر، اس لیے اسے زیلس کہتے ہیں، جس میں غیرت اور جوش اور جذبہ اور ولولہ بھرا پڑا ہو۔ بائبل مقدس ایلیا کے پرجوش ایمان کی تعریف کرتی ہے۔ یعقوب کے خط میں 5واں باب ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، ایلیا ہمارے جیسا تھا، اس کا بدن ہمارے جیسا، اس کے بدن کے سارے فیچرز ہمارے جیسے، اس کے اندر قوت اور طاقت اور حصے بھی ہمارے جیسی، اس کا مزاج بھی ہمارے جیسا، اس کی سوچیں اور خیال بھی ہمارے جیسے، اس کی نیچر ہمارے جیسی تھی۔ کوئی الگ طرح کا انسان نہیں تھا، ہم سے الگ یا جدا سیارے سے آیا ہوا، یا کوئی انسانوں سے جدا ہستی کا مالک نہیں تھا، ہمارے جیسا انسان تھا وہ۔ اور لکھا ہے کہ اس نے بڑے جوش سے دعا کی، اس کا جوش، اس کا ولولہ، اس کی زیل، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ قابل تعریف ہے۔ جیسے ہمیں دعا کرنی چاہیے، جس جذبے اور لگن اور یقین اور جوش کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، اس کے لیے خدا کا کلام ایلیا کی مثال استعمال کرتا ہے۔ دعا میں جوش اور ولولہ اور جذبہ ایسا ہونا چاہیے جیسا ایلیا کا تھا۔ خدا اس کے ایمان اور اس کے عمل کی تعریف کرتا ہے اپنے کلام میں کہ ایلیا انسان تھا ہمارے جیسا، لیکن اس کی دعا پرجوش تھی۔ دوسرے کسی ایماندار کے لیے اس کی دعا کے عمل کے لیے پرجوش کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، صرف ایلیا کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ اس کی دعا پرجوش تھی۔ خدا کا کلام اس کے ایمان کی، اس کے عمل کی تعریف کرتا ہے جو پرجوش تھا۔ اور ہمیں یہ مثال دے کے سکھایا گیا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسا ہی جوش، ایسا ولولہ اور جذبہ، ایسی زیل ہونی چاہیے، ایسی غیرت ہونی چاہیے جیسی ایلیا میں تھی۔ ایلیا خدا کی سچائی اور قدرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ خدا کے بارے میں اس لیے جوشیلا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ خدا ایک حقیقت ہے، خدا سچائی ہے، خدا خود سچ ہے، اور وہ قدرت میں بے انتہا ہے، لامحدود قدرت کا مالک ہے، نہ کوئی اس کے جیسا ہے، نہ کوئی ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہی آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور اسی کے اختیار میں سارا کچھ ہے۔ وہ جانتا ہے، اس کا یقین پختہ ہے، اسی لیے وہ خدا کی سچائی اور خدا کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے وہ میدان میں اترتا ہے، اور کرمل کی چوٹی پر وہ بال دیوتا کے 450 نبیوں کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ خود چیلنج کرتا ہے، آؤ جس نے میرے خدا کی سچائی کا امتحان کرنا ہو، جس نے میرے زندہ خدا کی قدرت کا امتحان کرنا ہو، آؤ میں تمہیں موقع دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، آؤ ہم آزماتے ہیں کہ آسمان سے آگ جو بھیجے، ایلیا کہتا وہی خدا ہے۔ اسے خدا کی سچائی اور خدا کی قدرت پر بھروسہ تھا، کامل بھروسہ تھا، اس لیے وہ چیلنج کر دیتا ہے۔ ہمیں شک رہتا ہے، پتہ نہیں ہوگا، کام ہوگا نہیں ہوگا۔ وہ ایک بزرگ خاتون کی مثال ہے، بڑی پرانی، کئیوں نے سنی ہوگی۔ وہ اتوار کو پیغام سن
کے گھر چلی گئی کہ اگر تم پہاڑ سے کہو کہ ہٹ جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. وہ مٹی کا ڈھیر تھا اس کے گھر کے سامنے گلی میں. اس نے کہا دعا کرتے ہیں یہ ہٹ جائے گا, میرا راستہ ٹھیک ہو جائے گا. کرتی رہی. تھوڑی دیر بعد کہتی ہے مینوں پہلے ہی پتا سی نہیں ہونی. تو ہمارے دل میں پہلے ہی کہیں بیٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا. ہمیں خدا کی سچائی اور قدرت کے بارے میں جب اپنے اندر یقین نہیں تو ہم کسی دوسرے کو کیسے قائل کر سکیں گے؟ ایلیا کے ایمان سے, ایلیا کی زندگی اور اس کے عمل سے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں ایلیا کی طرح خدا کی حقیقت اور خدا کی قدرت پر یقین رکھنا ہے. خدا سچا ہے, وہ کسی امتحان میں فیل نہیں ہوتا, اور خدا کی قدرت ایسی عظیم ہے کہ کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے. کسی بھی امتحان میں چلے جاؤ, خدا کبھی فیل نہیں ہوتا. خدا اپنا زور دکھاتا ہے, وہ قدرت میں اپنے عجیب کاموں میں محیب ہے. ہیبت طاری ہو جاتی ہے, لوگوں پہ خوف طاری ہو جاتا ہے خدا کے کاموں کو دیکھ کر. ایلیا کو خدا کی سچائی کا پتا ہے کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں وہی تو سچا ہے, وہی تو حقیقت ہے, اور اس کی قدرت بے انت ہے, بے حساب ہے, لامحدود ہے. وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایلیا کی طرح ہم بھی اپنی زندگی کے ہر ایک چیلنج میں, زندگی کے ہر ایک کام میں, زندگی کے ہر ایک معاملے میں, چاہے کتنا ہی سنگین مسئلہ کیوں نہ ہو, کتنا ہی سیریس پرابلم کیوں نہ ہو, کتنی ہی سویئر سچویشن کیوں نہ ہو, ہم ایلیا کی طرح خدا کی سچائی اور قدرت پر یقین رکھیں اور کامل یقین رکھیں. خدا فیل ہی نہیں ہو سکتا. خدا کی قدرت اتنی چھوٹی نہیں کہ کام نہ کر سکے. نبی نے کہا ہے کہ اس کا کان بھاری نہیں کہ جو سن نہ سکے, اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے. سو ایلیا یقین رکھتا ہے, کامل یقین رکھتا ہے خدا کی سچائی اور قدرت پر. اور ایلیا نے خدا کے احکام مان کر ایمان کا عملی اظہار کیا. جو کچھ خدا کہتا گیا ایلیا کرتا گیا. خدا نے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا, چلا گیا. خدا نے کہا پہاڑی پہ چلا جا, پہاڑی پہ چلا گیا. تو سارپت میں چلا جا, وہاں چلا گیا. جو کچھ خدا کہتا گیا وہ کرتا گیا. خدا نے بڑے مشکل کام بھی اس سے کروائے. جب بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کہ اس سے کہا کہ تیری بدکاریوں اور تیری غلطیوں اور تیری شرارتوں کی وجہ سے یہ سارا عذاب ہے. مشکل ہے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا. جب خدا نے حکم دے دیا, جب خدا کے منہ سے الفاظ جاری ہو گئے, خدا کا کلام اس کے لبوں سے نکل چکا, تو پھر وہ بے تاثیر نہیں لوٹتا. اسے پورا ہونا ہے. نبی نے خدا کے حکموں کو پورا کیا. جیسے جیسے خدا نے کہا ویسے ویسے وہ کہتا رہا اور کرتا رہا. جا کہہ دے کہ 3.5 برس تک مینہ نہیں پڑے گا. کہہ دیا جا کے. جب سارپت کو چلا جا, چلا گیا. وہیں رہنا, رہ لیا. جب پتا چلا کہ ایزبل مجھے مارنے کے لیے کوشش کر رہی ہے تو بھاگا. خدا سے کہا اب کیا کروں, جان تو ہی لے لے, اس کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے. تو خدا نے کہا تو یہاں سے چلا جا. 40 دن کی مسافت تجھے طے کرنی ہے, 40 دن اور رات تجھے سفر کرنا ہے. کر دیا. جب وہاں پہنچا خدا ظاہر ہوا, خدا نے کلام کیا. خدا نے کہا ایلیا تو کیا کرتا ہے یہاں پہ, خود ہی تو بھیجا ہے. خدا نے اس کو تجربات دیے, اس کو سکھایا, لیکن ایلیا وہی کام کرتا رہا جو خدا اسے کہتا رہا. واپس لوٹ اور اخیب سے مل, اس سے جا کے کہہ کہ اب بارش ہوگی. چلا گیا, کہہ دیا. جو کچھ خدا کہتا گیا ایلیا کرتا گیا. اس کی اپنی زندگی میں کہا کہ 2 نئے بادشاہ بنا دے, اور الیشا کو نبی ہونے کے لیے مسا کر دے. یہ ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا کہ تیری زندگی میں تیری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیا ہے. اسے مخصوص کر دے میرے لیے, اسے نیا لیڈر بنا دے. ایلیا سے خدا کہتا ہے جا الیشا کو جا کے مسا کر دے کہ وہ میرا نبی ہوگا.
کوئی انسان اپنی پوزیشن چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن خدا نے کہا کہ تو الیشا کو جا کے مسا کر دے کہ وہ نبی ہو اور تجھے میں اٹھا لینے کو ہوں۔ مان لیا، جو کچھ خدا نے حکم دیا مان لیا، جہاں خدا نے بھیجا وہاں گیا، جو خدا نے کلام کیا یہ نہیں کہا 3.5 سال تک بارش نہیں ہوگی تو لوگوں کا کیا بنے گا، انسان، مویشی، فصلیں کہاں جائیں گے؟ نو آرگیومنٹس، نو کراس کوسچنز، جو کہہ دیا حاضر ہوں۔ ہمارے سوال نہیں ختم ہوتے، ہمارے سوال ہی نہیں خدا سے ختم ہوتے۔ خدا واضح نشانات اور اشارے بھی دے دیتا ہے، سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، ہر چیز سموتھلی چل رہی ہے، پھر بھی دل میں شک ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں حالات کدھر جائیں گے، پتہ نہیں یہ کیا ہوگا۔ خدا کوئی حکم دے تو اسے مان لیا کریں۔ ہم اپنی مرضی سے چلنا پسند کرتے ہیں، ایلیا اپنی مرضی سے نہیں چلتا تھا۔ ایلیا کا کوئی بھی کام دیکھ لیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ ایلیا نے چیلنج بھی دیا نا کہ آؤ کرمل کی چوٹی پر 2 مذبے بناتے ہیں، بیل ذبح کرتے ہیں، وہاں پہ قربان گاہیں بناتے ہیں، اور تم پکارو بال کو، زیادہ وقت تم لے لو، تم لے لو، صبح سے شام ہو گئی، تم لے لو وقت، مجھے تو تھوڑا سا وقت چاہیے بس، کیونکہ میرا خدا زندہ ہے۔ ایلیا کہتا ہے کہ اے خدا، تو جو ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کا خدا ہے، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے، کہ اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کیا۔ جو بھی میں نے بادشاہ سے باتیں کی، جو اس کی ملکہ سے باتیں کی، جو قوم سے باتیں کی، جو بال کے نبیوں سے باتیں کی، وہ سب میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ تیرا ہی حکم تھا جو میں نے کہا اور کیا ہے۔ آج تو ثابت کر دے۔ ایلیا خدا کے حکم کے تابع تھا، تجاوز نہیں کرتا تھا، خدا حکم دیتا گیا اور ایلیا کرتا گیا۔ ہم خدا کے حکم کے تابع ہو جائیں، ہمارا ایمان بھی قابل تعریف ہو جائے گا۔ اور خدا کے حکم سخت نہیں ہیں، ڈھونڈنے مشکل نہیں ہیں۔ بائبل خدا کے احکامات کی کتاب ہے۔ دس از دا بک آف گاڈس کمانڈمنٹس، یہ اس کی انسٹرکشنز ہیں۔ ہم سوچتے رہتے ہیں اس کی طرح جیسے اسے حکم ہوا مجھے بھی ہوگا تو مان لیں گے، نہیں، اس کتاب میں میرے اور آپ کے لیے خدا کے حکم لکھے ہوئے ہیں۔ جو اس میں ہمیں حکم ملتا ہے ہم اسے پورا کریں تو ہمارا ایمان قابل تعریف ہو جائے گا، جیسے ایلیا کا ایمان قابل تعریف ہوا اور پرجوش ایمان کہلایا۔ ایلیا تجربات سے ایمان میں ترقی کرتا ہے، ہر ایک واقعے کے ساتھ اس کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ خدا نے اسے بھیجا جا بول کے 3.5 برس تک مینہ نہیں پڑے گا، واقعی نہیں پڑا۔ اب اس بات میں اس کو ایک اور تجربہ ملا۔ خدا نے کہا کہ کریت کے نالے کے پاس تو رکا رہ، کوے، ریونز تجھے روٹی اور گوشت مہیا کریں گے۔ کرتے رہے۔ سارپت میں بیوہ خدا نے مہیا کر دی، اس کا تجربہ بڑھ گیا، ایمان میں وہ ترقی کرتا گیا۔ خدا نے کہا کوے مجھے روٹی اور گوشت دیں گے، ہو گیا۔ خدا نے کہا سارپت میں جب بیوہ تیرا انتظار کر رہی ہے اور تیرے لیے وہ سارے کھانے پینے کا انتظام کرے گی، ہو گیا۔ وہاں رہائش کا انتظام ہو گیا۔ اس کا بچہ مر گیا تو خدا نے اسے زندہ بھی کر دیا، ایمان اور بڑھ گیا۔ جب کرمل کی چوٹی پر آسمان سے آگ اتری تو ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ ہر ایک لیول میں، ہر ایک واقعے میں، ہر ایک بات میں وہ جب اس نے خدا کی بات مانی اس کا ایمان ترقی کرتا گیا، کیونکہ خدا اپنے کلام کے ذریعے ہماری تعمیر کرتا ہے، ہمیں بے حوصلہ نہیں کرتا۔ خدا ہمارا ایمان بڑھاتا ہے، ہمارے اندر یقین پیدا کرتا ہے کہ ہم خدا کی سچائی اور اس کی قدرت پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ وہ ایکسپیرینس سے
तजर्बात से ईमान में तरक्की करता रहा। हम खुदा के साथ एक्सपीरियंस नहीं करते, हम खुदा के साथ तजर्बा नहीं करते। खुदा हमारे साथ तजर्बात करता है, हम उन्हें महसूस नहीं करते। कभी हमने जाना नहीं होता कि ये खुदा ने मेरे लिए काम बनाए हैं, कभी हमने ये सोचा नहीं होता कि ये खुदा ने मेरे लिए रास्ते तैयार कर दिए हैं। हमें रास्ता चाहिए गोल्डन गेट, हमें रास्ता चाहिए बहुत शानदार सुनहरा दरवाजा, हमें रास्ता चाहिए मखमली कालीनों वाला, हमें रास्ता चाहिए जहां रोशनियां दोनों तरफ हों, हमें रास्ता चाहिए जहां पे फूल बरसते हों। हम तो ऐसे रास्तों की तलाश में रहते हैं, लेकिन कभी खुदा ने रास्ता पथरीला भी बनाया होता है तो इस पे चल, कभी कांटों वाला भी होता है इस पे चल, कभी आड़ा तिरछा ऊंचा नीचा भी होता है, कभी इस पे भी चल के तो देखो उसमें। बनी इस्राएल मिस्र से निकले थे तो वो खुश्की खुश्की जा रहे थे, खुश्क जमीन पर वो सफर कर रहे थे, काफी दूर चले गए। खुदा ने मूसा से कहा वापस लेके आ। खरूज की किताब का 14वां बाब है। खुदा ने कहा लौट कर वापस मिस्र को चलो, वापस बुला लिया। अब वहां खड़े हो जहां दोनों तरफ पहाड़ हो, सामने समुंदर है और पीछे छावनी है, किसकी? फिरौन की, उसकी फौजों की। अब वहां आके बनी इस्राएल कहने लगे ये तो रास्ता कोई अच्छा नहीं है, ये तो मौत का रास्ता है, ना दाएं भाग सकते ना बाएं, पीछे फौज है और आगे समुंदर है, गर्क हो जाएंगे। मूसा ने कहा कि तुम जिस रास्ते पे खुदा कहता है तुम चलो तो सही। फिर खुदा की कुदरत देखो, खुदा का हुक्म माना और फिर दुनिया ने वो मौजज़ा देखा जो कभी हुआ ना होगा कि समुंदर ने रास्ता दिया और उसी समुंदर में पूरी फौज खुदा ने गर्क भी कर दी। खुदा के इंतजाम, उसके काम अलग होते हैं। वो रास्ता बनाता है हमारे लिए, वो हमें तजर्बा देता है कि तू चल तो सही इस रास्ते पे, मैं तेरे साथ हूं। हम सोचते हैं कि बीमार पड़ गए, हम कमजोर हो गए, हम लाचार हो गए, हमारे काम नहीं बन रहे, लेकिन क्या आप जिंदा हैं? क्या आप सांस ले रहे हैं? क्या आप अपने रिश्तों के बीच में हैं? क्या आप अपने जीवन साथी और अपनी औलाद और अपने अजीजों और प्यारों दोस्तों के साथ हैं? तो इसका मतलब है कि खुदा ने आपको संभाल के रखा है। खुदा ने आपको समुद्र में गर्क नहीं होने दिया, खुदा ने आपको आग में भस्म नहीं होने दिया, खुदा ने आपको जेलों में पड़ने नहीं दिया, खुदा ने आपको मौत की वादी में नहीं जाने दिया। खुदा ने आपको बचा के रखा है। खुदा ने अस्पताल दिए, खुदा ने डॉक्टर्स दिए, खुदा ने मददगार दिए, खुदा ने वसाइल दिए और आप अभी तक जिंदा हो, ठीक हो। खुदा एक्सपीरियंस देता है, तजर्बा करवाता है हमें। एलिया तजर्बात से ईमान में तरक्की करता गया। हम भी तजर्बा करके तो देखें, खुदा के साथ तरक्की हो गई ईमान में। खुदा के हाथ को महसूस तो करें कि वो कैसे आपके लिए सारे काम कर रहा है। हमें लगता है कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन खुदा जहां रास्ता नहीं दिखता वहां रास्ता बना सकता है। जहां दरवाजे बंद दिखते हैं वहां खुदा दरवाजे खोल सकता है। जहां मौत राज करती है खुदा वहीं से जिंदगी पैदा कर सकता है। खुदा एक्सपीरियंस कराता है, खुदा एक्सपीरियंस कराता है। बाइबल में एक आयत है, मायूसी से भरी हुई आयत। खुदा का कलाम है ना, ये हौसला देता है, तसल्ली देता है, लेकिन एक आयत बड़ी मायूस कुन है। जरा देखिए मेरे साथ। सलातीन की पहली किताब है और उसका बाब नंबर 17 और आयत नंबर 12 से। ये एलिया सारपत में आया है और बेवा औरत से मुलाकात होती है, वो लकड़ियां चुन रही है और एलिया उससे कहता है कि अपने घर से मेरे लिए रोटी बना के ला। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहां रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं।
کتنی مایوسی ہے، نا امیدی ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، وہ یقین کر بیٹھی ہے کہ میرے گھر میں اس کھانے کے بعد، اس روٹی اور اس ٹکڑے کے بعد موت ہوگی، ہم دونوں مر جائیں گے، یہ ہمارا آخری کھانا ہوگا۔ وہاں موت سامنے نظر آ رہی ہے، اسے یقین ہے کہ پانی تو برستا نہیں آسمان سے، سوکھا پڑا ہوا ہے، پیداوار ہے نہیں، کہیں کوئی کسی طرح سے آمدنی کی کوئی صورت نہیں، اناج ہے نہیں، موت ہی موت ہے۔ اب تو اتنی مایوسی کہ ہم کھائیں اور پھر مر جائیں۔ اس موت کی امید میں، اس موت کے یقین میں، اس موت کے احساس میں خدا زندگی پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میرے لیے پہلے بنا کے لے کے آنا، نہ تیرے مٹکے میں سے آٹا ختم ہوگا، نہ تیری کپی میں سے تیل۔ جب خدا کا حکم مانے گی تو موت زندگی میں بدل جائے گی۔ پھر نہ تیری آمدنی میں کمی آئے گی، جتنا مرضی خرچ کر آٹا، جتنا مرضی تیل خرچ کرنا، ختم نہیں ہوگا۔ جب حکم مانتے ہیں نا خدا کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم بھی تجربات کریں، ایکسپیرینس سے کوشش تو کریں کہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کریں، ایمان میں ترقی کریں، جیسے ایلیا تجربات سے ایمان میں ترقی کرتا رہا۔ ایلیا شریر حکمرانوں کے خلاف کھڑا ہو کر ایمان کا عملی اظہار کرتا ہے۔ اخیب اور ایزبل خدا کے خلاف چلنے والے تھے، برے کام کرتے تھے، انہوں نے قوم کو بت پرستی پہ لگا دیا، خدا کو چھوڑ دیا، بال دیوتا کے پیچھے چل پڑے، اپنے لیے سینکڑوں نبی کھڑے کر لیے ایلیا کے خلاف، خدا کے نبیوں کو مروا دیا۔ ایلیا ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے کہ تم شریر ہو، تم خدا کے نافرمان ہو، خدا تم سے راضی نہیں ہے، تم نے خدا کی قوم کو اس مصیبت میں ڈالا ہے، جو حکمران کام کرتے ہیں ان کی سزائیں قوم کو ملتی ہیں۔ ایلیا خدا کا یہ پیغام لے کر جاتا ہے کہ تمہاری شرارت کی وجہ سے اسرائیل آج دکھ میں ہے، یہ خدا کی طرف سے مصیبت اور آفت یہ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے ہے۔ بھلے کوئی عہدے، مرتبے، رتبے میں بڑا کیوں نہ ہو، جب غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے۔ ایلیا میں یہ جرت تھی کہ خدا نے کہا جا کے اس کو بتا کہ تم غلط ہو، ٹھیک ہو جاؤ۔ ایلیا گیا، اس لیے اس کو زیلس کہتے ہیں، اس کے اندر غیرت اور جوش اور جذبہ اور ولولہ تھا، وہ نہیں رکتا، وہ پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے تمہاری شرارتیں ہیں، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری بدکرداریوں کی وجہ سے قوم بھی مصیبت میں ہے اور خدا نہ خوش ہے۔ پھر ایلیا جھوٹے نبیوں کے خلاف کھڑا ہو کر ایمان کا عملی اظہار کرتا ہے۔ بڑے لوگ اٹھتے ہیں جو خدا کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے پاس خدا کی طرف سے کلام ہے آپ کے لیے، مئی جون تک یہ کام ہو جائے گا، چلو اگست تک ہو جائے گا، اور 2 سال گزر جاتے ہیں، نہیں ہوتا۔ خدا کے کلام میں پتہ کیا لکھا ہے؟ اگر کسی نبی کی نبوت پوری نہ ہو تو وہ جھوٹا ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ اسے مار دیا جائے۔ آج کل بھی یہ بہت ان فیشن ہے، پروفیسی، نبوت ہوتی ہے جی ہمارے لیے۔ خدا نے اپنے بندے کو بتا دیا جی آپ کے گھر میں یہ کام فلاں دن تک، فلاں تاریخ تک، اور اس طرح سے ہو جائے گا، یہ ہوا کہ سمجھو ہو گیا۔ خدا کے کلام میں گہرا ہونے سے آپ کو یہ احساس ملے گا، جھوٹے نبیوں کا مقابلہ کریں، جھوٹی تعلیم کا مقابلہ کریں۔ جو شخص اس کتاب سے ہٹ کے آپ کو کوئی تعلیم دے وہ سچا خادم نہیں ہے، وہ خدا کا حقیقی خادم نہیں ہے، بھلے وہ میں ہوں۔ جو اس سے ہٹ کے بات کرے گا وہ سچا خادم نہیں ہے، اس کے پاس خدا کی سچی آواز نہیں ہے۔ ایلیا میں یہ جرت تھی کہ وہ جھوٹی تعلیم دینے والوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا۔ آپ کے اندر بھی جرت ہونی چاہیے کہ بھائی صاحب آپ جو تعلیم دے رہے ہو نا یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، اور آپ آئندہ ہمارے ساتھ
ایسا کوئی تعلق نہ رکھنا، جرأت ہونی چاہیے۔ ایلیا گمراہ قوم کو خدا کی طرف واپس پھیرتا ہے، وہ ایسا انتظام کرتا ہے، ایسا ماحول پیدا کرتا ہے، اس کی خدمت ایسی ہے، وہ خدا کے حکم کے مطابق ہے، اس کی خدمت، اس کا کام، اس کا چیلنج کرنا کہ قوم پھر خدا کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ وہ پہچان جاتے ہیں کہ زندہ خدا کون ہے، یہ جو بت ہیں، یہ جو بال دیوتا ہے یہ غلط ہے، اس کے نبی بھی جھوٹے ہیں، ایک ہی زندہ خدا ہے جو اسرائیل کا خدا ہے، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اور جس کا بندہ ایلیا ہے۔ وہ پہچان جاتے ہیں، قوم کا دل واپس پھیر لاتا ہے وہ، کیونکہ وہ دعا کرتا ہے خداوند اپنے بندوں کے دل پھیر دے اپنی طرف، اب تو آگ بھیج، ثابت کر کے تو ہی سچا ہے، تیری قدرت بے انتہا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور اس سے تو اپنی قوم کے دل اپنی طرف پھیر لے۔ جو شخص، جو خادم، جو پاسبان ہے، اس کا کوئی بھی ٹائٹل ہے، نام کے ساتھ کوئی بھی ڈگریاں لگی ہوئی ہیں، اگر وہ آپ کو اپنی طرف لے کے آ رہا ہے کہ میرے پیچھے چلو اور میری منتا کرو اور میرے علاوہ کسی اور کو آپ نے سننا، دیکھنا، پوچھنا ہی نہیں ہے، اور مجھ سے ہٹ کے تم نے بائبل بھی نہیں پڑھنی، جو میں کہوں گا صرف وہی پڑھنی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ جو اپنی طرف لوگوں کو پھیرتا ہے نا کہ میری طرف ہی آئے، میری طرف ہی آؤ، مجھے ہی دیکھو، میں ہی ہوں تمہارا استاد اور تمہارے لیے میں ہی خیر خواہ ہوں اور کچھ نہیں دنیا میں، وہ آپ کو اپنی پرستش پہ لگا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیے، ان کے فیس بک دیکھیے، ان کے سٹیٹس دیکھیے، کسی ایک شخصیت کے وہ پیروکار ہیں، کسی ایک ہستی کو وہ مانتے ہیں، بھلے کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے۔ جب آپ انسان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے آپ کی ساری توجہ اور آپ کی عبادتیں اور آپ کی دعائیں اور آپ کی تعلیم اور آپ کا عمل اور آپ کی زندگی اپنی طرف موڑ دی ہے، تو وہ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے نہیں ہے، پھر وہ تو اپنا نام بڑا کر رہا ہے۔ کوئی بھی خادم ہے دنیا میں، اسے لوگوں کے دل خدا کی طرف پھیرنے چاہیے کہ خدا پر ایمان رکھو، خدا کی سچائی اور قدرت پر ایمان رکھو، خدا کے حکم مانو اور خدا کے ساتھ تجربہ کرو، ہمارے ساتھ نہیں، خدا کے ساتھ تجربہ کرو۔ ایلیا نے لوگوں کے دل خدا کی طرف پھیرے۔ ہماری خدمتوں کے ذریعے لوگ خدا کی طرف آئیں، ہماری طرف نہ آئیں کہ جب تک جی پادری صاحب دعا نہ کریں ہمارے گھر میں تو کوئی برکت ہی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، برکت خدا نے دینی ہے۔ ہم اپنے گھر میں بھی بیٹھے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بلائیں تب بھی دعا کرتے ہیں، آپ فون کریں تب بھی کر دیتے ہیں، لیکن برکت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، برکت خدا کے پاس ہے۔ وہ آپ کے ایمان اور آپ کی لگن اور آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہے۔ جب آپ خدا کے تابع ہوتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو خدا خوش ہوتا، تعریف کرتا ہے اور بہت برکت دیتا ہے۔ سو اپنے دل خدا کی طرف پھیریں، اپنے عمل سے، اپنی زندگی اور کردار سے بھی لوگوں کے دل بھی خدا کی طرف پھیریں، نہ کہ اپنی طرف۔ ایلیا خدا کی مرضی پر کامل بھروسہ رکھتا ہے۔ حکم ہوا چن لے بندہ، مان لی بات، میری مرضی یہ ہے، اوکے جی مان لی بات، میں کون ہوں خداوند تیرے سامنے انکار کرنے والا؟ تو نے کہا ہے کہ بادشاہ چن دے، چن دیے، نیا نبی مقرر کر دے، کر دیا، مانتا رہا بات، خدا کی مرضی پر راضی ہو گیا۔ سمجھ نہ بھی نہ آئے خدا کے مرضی کی، خدا کے حکموں کی، تو کبھی اس کے خلاف نہ جائیں، چپکے سے بس کہہ دیں، تھوڑی وضاحت ہو جاتی تو بہتر تھا، سمجھا دو، کر میں رہا ہوں، کروں گا، اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے۔ ہاں یہ حق ہے آپ کا پوچھنا کہ خداوند یہ بات تھوڑی سمجھا دے، کروں گا، نہ بھی سمجھ آئے تو کرنی ہے، لیکن سمجھ آ جائے تو ذرا بہتر ہو جائے گا۔ خدا ہمیشہ راست ہے، ہی از رائچیس، وہ رائٹ ہے، وہ درست ہے، وہ سچا ہے، اس میں غلطی کھوٹ نہیں ہے، اس کی مرضی جو ہے اس پہ چلتے رہنا، وہ خدا کی مرضی پہ چلتا ہے، جو تو کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تیری مرضی پہ راضی ہوں۔ اب ان ساری باتوں کے باوجود ایلیا کامل شخص نہیں تھا، ایلیا میں خامیاں بھی ہیں، کیونکہ وہ ہمارا ہم طبیعت انسان ہے، اس کی نیچر ہمارے جیسی ہے۔
اب اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھیے کہ جب آپ بائبل کی یہ آیت پڑھتے یا سنتے ہیں کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. طبیعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. طبیعت کیسی ہے جی؟ اگے نالوں فرق ہے. کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں, کوئی تکلیف, مصیبت, بیماری, روگ ہوتی ہے, لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی طبیعت اب کیسی ہے, تو کہتے ہیں جی اب کچھ بہتر ہے یا ٹھیک نہیں ابھی. ایک طبیعت ہوتی ہے جو ہمارا مزاج ہوتا ہے, جو ہماری نیچر ہے, جو ہمارا کردار ہے, جو ہمارے سوچنے, بولنے اور کام کرنے کا انداز ہے, وہ طبیعت ہے. اپنے اندر جھانک کے دیکھو, جب بائبل کہتی ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, تو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ غصے والی, جلد بازی, خود پسندی, میرے سے اونچا کون ہے, میرے سے بڑا کون ہے, اپنا فائدہ, اپنی مرضی, یہ ساری چیزیں میرے اندر ہیں نا, ہر کسی میں ہے. ہر کوئی اپنا فائدہ, اپنا بھلا سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب چیزیں مجھے جلدی سے مل جائیں, دیر بھی نہ لگے, میرے کام آسانی سے ہو جائے, گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے کرے. غصہ بھی آتا ہے, لڑائی جھگڑے بھی ہیں, ہمارے اندر حسد بھی ہے, بغض بھی ہے, کینہ بھی ہے, ہم جلتے ہیں دوسروں سے, دوسروں کی خوشی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ہیں نا, تو سمجھ لو ایلیا ایسا ہی تھا. جب بائبل کہتی ہے وہ میرا ہم طبیعت تھا, تو میرے اندر جو خرابیاں ہیں وہ پھر ایلیا میں بھی ہیں. اب خرابی اس کی لکھی بھی ہوئی ہے بڑی, کہ جب اسے پتا چلا کہ ایزبل تجھے مارنے کو تیاری کر رہی ہے اور وہ کوشش میں ہے تو قابو آ جائے, تجھے مار دیا جائے کیونکہ تو نے اس کے نبیوں کو مارا ہے, تو وہ دوڑ جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, میدان چھوڑ جاتا ہے اور دور جا کے خدا کے سامنے کہتا ہے مجھے مار دے, بس تو میری جان لے لے, میں اس عورت دے متھے نہیں لگنا, یہ مجھے مار دے گی, یہ مجھے ذلیل کر دے گی, یہ رسوا کر دے گی, یہ مجھے کاٹ دے گی, تو مجھے مار دے بس. بھائی اتنی دیر تک خدا کا حکم مانتا رہا, خدا کی مرضی پہ چلتا رہا, تجھے اب کیا ہو گیا؟ ایک سوال بنتا تھا یہ, خداوند اب کیا کروں؟ سمپل, اب کیا کروں؟ لیکن یہ شرف تو میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کو حاصل ہے کہ سوا اس کے کوئی کامل نہیں ہے, جس نے باپ کی ہر بات کو بغیر اعتراض کیے, بغیر سوال کیے پورا کیا, اور ہر بات میں کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. خداوند یسوع مسیح ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے. سوا اس کے کوئی ہمارے لیے ایمان کی, ایمان میں چلنے کی, ایمان میں قائم رہنے کی, ایمان میں ترقی کرنے کی اور مضبوط رہنے کی عمدہ مثال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اپنے منہ سے موت مانگ رہا ہے, خدا دینا نہیں چاہتا, منہ سے موت مانگ رہا ہے. خدا کا پلان ہی نہیں ہے یہ, کیونکہ خدا کا پلان تو یہ ہے کہ ایلیا آسمان پر زندہ اٹھایا جائے. تم موت مانگ رہے ہو, خدا یہ چاہتا ہے کہ تم موت نہ دیکھے, تو زندہ آسمان پہ اٹھایا جائے, تجھے اچھی رتھ لینے کے لیے آئے. میری خواہش ہی یہ ہے, تو موت مانگ رہا ہے, میں دینا نہیں چاہتا. ایلیا آسمان پر زندہ اٹھایا گیا آتشی رتھوں میں. کیا شان ہے اس کی. موسیٰ جیسا بھی مار دیا گیا. ہنوک اٹھایا گیا, یہ دوسرا شخص ہے جسے زندہ اٹھایا گیا. کیوں اٹھایا گیا اسے؟ ملاکی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ ایلیا کو مسیح کی راہ تیار کرنے پھر بھیجا گیا. خدا کا یہ پلان تھا, مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے میرے رسول کے, میرے بندے کے, میرے نبی کے, اپنے خداوند کے آگے چلے تو, اور اس کی راہ تیار کرے اور لوگوں کے دل پھیرے. جیسے تو نے ابھی پھیرے ہیں دل خدا کی طرف, ویسے ہی لوگوں کے دل پھیر دے, اچھائی کی طرف, خدا کی طرف, بزرگوں کی تابعداری کی طرف. خدا کا یہ منصوبہ تھا, خدا کی یہ مرضی تھی کہ ایلیا زندہ اٹھایا جائے اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے آئے. اور یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل میں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ وہی ایلیا ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میرا بندہ تیرے آگے آگے چلے گا, راہ تیار کرے گا. یہ ایلیا وہی ہے. ایلیا تو موت نہ دیکھے گا, بلکہ میں تجھے محفوظ رکھ رہا ہوں. کس لیے؟
جب یسوع دنیا میں ظاہر ہو تو پھر تو ظاہر ہو، تجھے پھر بھیجوں گا، تجھ سے وہ کام لینا جو کسی اور کا نہیں۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ جتنے عورت سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا سے بڑا۔ اتنی معتبر ہستی ہے وہ، صرف یہاں تک نہیں روکا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یوحنا کی خدمت اور ایلیا کی خدمت بڑی کلوز رہی، پاس رہی۔ وہ بھی بادشاہ کے سامنے اور اس کی ملکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تم غلط ہو، تم نے غلط کیا، گناہ کیا تم نے۔ وہ سارے قوم کے سرداروں کو کہتا ہے تم غلط ہو، تم سانپ کے بچے ہو، تم گناہگار ہو، تم کیوں آنے والے عذاب سے اب بھاگ رہے ہو؟ ایلیا کی روح میں تھا وہ ایلیا کا دوسرا ظہور تھا اس دنیا میں۔ پھر یہاں تک نہیں، بلکہ جب یسوع جلال میں ظاہر ہوتا ہے اس پہاڑی پر جہاں یسوع کی صورت بدلی، اس کی پوشاک کا رنگ بدل گیا، نور کی طرح پوشاک ہو گئی، وہاں دو لوگ اس سے ملنے آئے، ان میں ایلیا موسیٰ کے ساتھ یسوع سے ملاقات کرنے آتا ہے۔ 3 بار اسے اس دنیا میں آنے کا شرف حاصل ہوا، کسی اور کو نہیں۔ جبرائیل آیا، لوگوں سے ملا، باتیں کی، ظاہر ہوا۔ وہ مقدسہ مریم کے پاس بھی آتا ہے، زکریا کے پاس بھی آتا ہے، اور پھر وہ مقدس یوسف سے بھی ملاقات کرتا ہے۔ وہ فرشتہ ہے نا، وہ آسمان سے پیغام لے کے آتا ہے، لیکن بشر میں، انسانوں میں یہ واحد ہستی ہے ایلیا، جو 3 بار اس دنیا میں اتارا گیا۔ جب یسوع کا جلال ظاہر ہوگا تو ہم بھی بھلے زندہ ہوں یا مردہ اس کے جلال میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ ایلیا کی طرح ایمان میں پرجوش ہو جائیے، ایلیا کی طرح ایمان تجربے سے سیکھتے جائیے، ایلیا کی طرح خدا کے تابع ہو جائیے، ایلیا کی طرح خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیے، ایلیا کی طرح دعا میں پرجوش ہو جائیے، کیونکہ ایسا ایمان، ایسا عمل قابل تعریف ہے اور خدا کو پسند ہے۔